فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب زاد المبلغین ماہ رجب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ وفات محسن اسلام و حامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کے بارے میں اہل بیت کی نورانی روایات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ روایت نمبر 5، صفحہ نمبر 85۔ حضرت ابو طالب اصحاب کہف کی مانند ہیں کہ جن کے دل میں ایمان تھا لیکن ظاہری طور پر شرک کا اظہار کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے خداوند ان کو دو برابر اجر عطا فرمائے گا۔ الکلینی الرازی ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق متوفی 328 ہجری، الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 462، ناشر دارالحدیث قم ایران، طبع اولا سن 1429 ہجری۔ روایت ششم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جبرائیل رسول خدا پر نازل ہوا اور عرض کہا، اے محمد، خداوند نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ خدا نے آتش جہنم کو اس صلب پر حرام قرار دیا کہ جس صلب میں آپ تھے، اور اس شکم پر حرام قرار دیا کہ جس نے آپ کو حمل کیا تھا، اور اس دامن پر حرام قرار دیا کہ جس نے آپ کی پرورش کی تھی۔ پس صلب یعنی آپ کے والد عبداللہ، اور شکم یعنی آپ کی والدہ آمنہ، اور دامن یعنی آپ کے چچا ابو طالب۔ کتاب کے حوالے الکلینی الرازی ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق متوفی 328 ہجری، الاصول من الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 446، ناشر اسلامیہ تہران، الطبعہ ثانیہ 1362 ہجری شمسی۔ روایت ہفتن، عباس ابن عبد المطلب نے کہا ہے کہ بے شک ابو طالب نے مرتے وقت شہادتین، خدا کی توحید کی گواہی اور رسول خدا کی رسالت کی گواہی کو اپنی زبان پر جاری کیا تھا۔ کتاب کا حوالہ المجلسی محمد باقر متوفی سن 1111 ہجری، بحار الانوار، الجامعۃ الدرر، اخبار الائمہ اطہار جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 113، تحقیق محمد الباقر بہبودی، ناشر موسط الوفا، بیروت لبنان، الطبعہ ثانیہ الموصلہ صفحہ نمبر۔ روایت ہشتم، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طالب نے مرنے سے پہلے اپنے سے رسول خدا کو راضی کیا تھا۔ کتاب کے حوالے المجلسی محمد باقر المتوفی سن 1111 ہجری، بحار الانوار، الجامع الدرر، اخبار الائمہ الاطہار جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 113، تحقیق محمد الباقر بہبودی۔ روایت نہم، محمد ابن یونس نے اپنے والد سے اور اس نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام نے مجھ سے فرمایا کہ اے یونس، اگر ابو طالب کے بارے میں لوگ ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یونس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب آتش میں شعلہ ور ہیں اور اس نے آگ کے جوتے پہنے میں ہیں، جس کی وجہ سے اس کا مغز ابل رہا ہے۔ یہ سن کر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ دشمنان خدا ہیں کہ جو جھوٹ کہتے ہیں۔ ابو طالب انبیاء، صدیقین اور شہداء کے دوستوں میں سے ہیں کہ وہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ روایت دہم، امان ابن محمد نے کہا کہ میں نے امام رضا کو خط لکھا اور کہا، میری جان آپ پر قربان ہو، میں نے ابو طالب پر شک کیا ہے۔ پس
امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہیں کرو گے تو تمہارا راستہ جہنم کی طرف ہوگا۔ روایت یازدہم اسحاق ابن امام صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے کہ میرے والد کے پاس بیٹھے کچھ لوگوں نے کہا کہ شیعہ کے مخالفین گمان کرتے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر تھے۔ میرے والد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے ان اشعار کو کہا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم محمد کو موسیٰ کی طرح پیغمبر مانتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتب میں ان کے بارے میں بشارت دی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نقل ہوا ہے کہ وہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے ان اشعار کو کہا ہے۔ وہ مشرقین جانتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو جھٹلانے والے نہیں اور باطل باتوں کی کوئی تعویل و توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ وہ نورانی چہرہ خدا کا نیک بندہ ہے کہ جس کی برکت سے بادل برستے ہیں، یا وہ یتیموں کی فریاد رسی کرنے والا اور مسکین عورتوں کو پناہ دینے والا ہے۔ روایت دوازدہم عبید ابن زرارہ نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو جبرائیل رسول خدا پر نازل ہوئے اور ان سے کہا اے محمد اب آپ مکہ سے خارج ہو جائیں کیونکہ اب آپ کا اس شہر میں کوئی ناصر و مددگار نہیں رہا۔ قریش کا بھی رسول خدا پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ حضرت خوف کی حالت میں مکہ سے خارج ہوئے اور مکہ میں حجون نامی پہاڑ کی طرف چلے گئے اور وہاں پر قیام کیا۔ بالکل انہی مطالب پر مشتمل روایات کو علامہ مجلسی نے کتاب بہار میں بھی نقل کیا ہے۔ روایت اہل سنت البتہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے روایات کو فقط اہل بیت علیہ السلام سے ہی نقل نہیں کیا گیا بلکہ اسی بارے میں اہل سنت کے علماء نے بھی روایات کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے، جیسے یہ اشعار اہل سنت کی کتب میں نقل ہوئے ہیں۔ لوگوں کے خداوند کی پناہ مانگتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں یا باطل کی ہماری طرف نسبت دیتے ہیں۔ اہل سنت کے ہم عصر عالم شیخ مجد مکی نے اپنی کتاب عقائد اہل سنت میں ایسے لکھا ہے کہ اسلام اور ایمان قطعاً مترادف نہیں ہیں بلکہ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کیونکہ یہ دونوں اسلام و ایمان مانند ابو بکر میں جمع ہو جاتے ہیں اور ابی ابن ابی سلول میں اسلام ایمان سے جدا ہو جاتا ہے اور ابو طالب جیسے شخص میں ایمان اسلام سے جدا ہو جاتا ہے۔ مجد مکی عقائد اہل سنت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 ترجمہ فیض محمد بلوچ۔ ابو طالب علیہ السلام حجاج کی رفادت اور سقایت، میزبانی کرنے اور سیراب کرنے کے منصب کے عہدیدار تھے اور گندم اور عطریات کی تجارت سے منسلک تھے۔ انہوں نے اپنے والد عبد المطلب علیہ السلام کی وفات کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دوران آپ کی ہمہ جہت حفاظت و حمایت کی۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ اگر ابو طالب اور ان کے فرزند علی نہ ہوتے تو دین کا ستون بپا نہ ہوتا۔ ابو طالب علیہ السلام نے مکہ میں دین کو پناہ دی اور اس کی حمایت کی اور علی علیہ السلام نے مدینے میں دین کے کبوتر کو اڑنے کے قابل بنایا۔ ابو طالب علیہ السلام نے ایک کام کا آغاز کیا اور جب رخصت ہوئے تو علی نے اس کو سر انجام تک پہنچایا۔ ابن ابی الحدید جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 84۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ابو طالب بقید حیات تھے قریش مجھ سے خائف رہتے تھے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے وقت جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور اللہ کا حکم پہنچایا کہ مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ اب اس شہر میں آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں رہا۔ شیخ مفید ایمان ابی طالب صفحہ نمبر 24۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے دن شدت سے مغموم اور محزون تھے اور رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو ہدایت کی کہ انہیں غسل و کفن دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور جب ان کے مدفن میں پہنچے تو ان سے مخاطب ہو کر اپنے ساتھ ان کے حسن سلوک اور مدد و حمایت کا ذکر کیا اور کہا چچا جان
میں اس طرح سے آپ کے لیے استغفار اور آپ کی شفاعت کروں گا کہ جنوں ان سے حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ ابو طالب کو قبرستان حجون یا قبرستان ابی طالب یا جنت المعلیٰ میں اپنے والد عبد المطلب کے پہلو میں سپرد خواب کیا گیا۔ ولادت اور نسب: عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف المعروف ابو طالب زمہ اکابرین مکہ و قبیلہ بنی ہاشم میں سے نیز خاندان بنی ہاشم کے سربراہ ہیں۔ انہیں سقائیت اور رفادیت کے عہدے اپنے والد سے ورثے میں ملے ہیں۔ وہ امام علی علیہ السلام کے والد ماجد اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور جان نثار حامی ہیں۔ وہ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور ہیں۔ ان کا مشہور نام عبد مناف ہے۔ کتاب کا حوالہ انساب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288، طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پورے وجود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اہتمام کیا، اور جب مشرقین قریش نے بنو ہاشم کا سماجی اور معاشی محاصرہ کر کے انہیں شعب ابی طالب تک محدود کیا تو ابو طالب علیہ السلام بھی شعب میں چلے گئے، اور محاصرہ اور ناکہ بندی کے خاتمے کے کچھ عرصے بعد شعب ابی طالب میں جھیلے مصائب اور رنج و تکلیف کی وجہ سے بعثت کے 10ویں سال میں وفات پا گئے۔ ابن حشام سیرت و ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189، بلازری انساب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85۔ ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 35 سال قبل پیدا ہوئے۔ ان کا سال پیدائش سن 535 عیسوی اور یوں وہ 75 سال قبل از بعثت پیدا ہوئے ہیں۔ کتاب کا حوالہ عمد الطالب صفحہ نمبر 20۔ ان کے والد ماجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب ہیں۔ تمام عرب قبائل ابو طالب کے والد اور رسول اللہ کے دادا کو بزرگی اور تعظیم کے ساتھ یاد کرتے تھے، اور انہیں توحید و یکتا پرستی اور دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبلغ کے طور پر جانتے تھے۔ ابو طالب علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب کی والدہ ماجدہ عمرو ابن عائز مخزومی کی بیٹی فاطمہ بنت عمرو مخزومی ہیں۔ کتاب عمد الطالب صفحہ نمبر 20۔ زوجہ اور اولاد: حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف تھیں، اور پہلی ہاشمی خاتون تھی جو ایک ہاشمی مرد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور صاحب اولاد ہوئیں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111، خوارزمی موقف بن احمد المناقب صفحہ نمبر 46۔ حضرت علی علیہ السلام سمیت ابو طالب علیہ السلام کے تمام فرزندوں کی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ کتاب کا حوالہ ابن المغازالی علی بن محمد مناقب الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام صفحہ نمبر 57۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام پہلے ہاشمی کے جن کے والدین دونوں ہاشمی ہیں۔ کتاب کا حوالہ امین عاملی سید محسن عیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325، ابن الجوزی تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 22، تبریسی فضل بن حسن علام العرا بالعلام الہدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، جن کے نام عمر کی ترتیب کے لحاظ سے یہ ہیں: بیٹے طالب، عقیل، جعفر، علی۔ بیٹیاں ام ہانی بنت ابی طالب، جمانہ بنت ابی طالب، ربط بنت ابی طالب۔ ابو طالب علیہ السلام کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کی والدہ فاطمہ بنت اسد علیہم السلام ہیں۔ سماجی منزلت، پیشہ اور مناسب: ابو طالب علیہ السلام شہر مکہ میں حجاج کی رفادت، میزبانی اور سقائیت آب رسانی کے مناصب پر فائز تھے۔ وہ تجارت سے بھی منسلک تھے اور عطریات اور گندم کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، نیز مورخین کے اقوال کے مطابق حضرت ابو طالب علیہ السلام تہی دست ہونے کے باوجود قریش کے عزیز اور بزرگ تھے اور ہیبت و وقار اور حکمت کے مالک تھے۔ کتاب کا حوالہ ابن سعد
طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 122، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13۔ ابو طالب علیہ السلام بطحہ کے سردار، قریش کے زعام اور مکہ کے رئیس و سربراہ تھے، اور وہ جن پر اللہ کی رحمت و تناور اور صاحب جمال بزرگ تھے، بادشاہوں کے جلال کے مالک تھے اور حکمہ کا وقار رکھتے تھے۔ کہا گیا کہ وہ بادشاہوں کے جلال کے مالک تھے اور حکمہ کا وقار رکھتے تھے۔ حکیم العرب اقسم ابن سیفی سے پوچھا گیا، آپ نے حکمت اور ریاست اور بردباری اور سیادت کس سے سیکھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے یہ سب حلم و ادب کے حلیف سید عرب و عجم حضرت ابو طالب ابن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھا۔ کتاب کا حوالہ القمی اور شیخ العباس القنی العقاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109، مجلسی محمد باقر بحار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 431۔ ابو طالب علیہ السلام کی فیاضی اور جود و سخا کے بارے میں کہا گیا کہ جس دن وہ لوگوں کو کھانے پر بلاتے، قریش میں سے کوئی بھی کسی کو کھانے پر نہیں بلاتا تھا۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288۔ ابو طالب علیہ السلام نے سب سے پہلے عصر جاہلیت میں حلف اور قسم کو مقتول کے وارثوں کی شہادت میں لازمی قرار دیا، اور اسلام نے اس کی تائید و تصدیق کی۔ سنن نسائی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 2 سے 4۔ تاریخ دان حلبی نے لکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب ابن ہاشم علیہ السلام کی مانند شراب نوشی کو اپنے پر حرام کیا ہوا تھا۔ سیرت الحلبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت اور سرپرستی۔ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد کی ہدایت پر اپنے 8 سالہ بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا۔ کتاب کا حوالہ سیرہ ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116، دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22۔ ابن شہر آشوب نے لکھا کہ جناب عبد المطلب نے وقت وصال ابو طالب علیہ السلام کو بلوایا اور کہا، بیٹا تم رسول خدا کی نسبت میری محبت کی شدت سے آگاہ ہو، اب دیکھو کہ ان کے حق میں میری وصیت پر کس طرح عمل کرتے ہو۔ ابو طالب علیہ السلام نے جواب میں کہا، ابا جان، مجھے رسول خدا کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ ابن شہر آشوب نے مزید لکھا کہ عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے اور لباس و پوشاک میں اپنے اہل خانہ پر مقدم رکھا۔ مناقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص توجہ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے بیٹوں سے زیادہ احسان کرتے تھے۔ بہترین غذا آپ کے لیے فراہم کرتے تھے اور آپ کا بستر اپنے بستر کے ساتھ بچھاتے تھے اور ان کو ہمیشہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119۔ ابو طالب علیہ السلام جب بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھا کر کہا کرتے تھے کہ رک جاؤ کہ میرا بیٹا رسول خدا پہلے آ جائے۔ ابن شہر آشوب مناقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و پشت پناہ۔ تاریخی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے قریش کے دباؤ، سازشوں، دھونس دھمکیوں اور ان کی طرف لاحق خطرات کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شائبہ اور بے دریغ حمایت جاری رکھی۔ گو کہ ابو طالب علیہ السلام کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 75 برس ہو چکی تھی، تاہم انہوں نے ابتدائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و ہمراہی کو ثابت کر کے دکھایا۔ انہوں نے قریش کے عمائدین سے باضابطہ ملاقاتوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور ہمہ جہت حمایت کا اعلان کیا۔ سیرہ ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 و 173۔ قریشیوں نے کہا، رسول خدا کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کریں، ہم ان کے بدلے مکہ کا انتہائی خوبصورت نوجوان عمارہ ابن ولید مخزومی آپ کے سپرد کر دیں گے۔ تو مومنین قریش نے جواب دیا، اچھا تو تم میرا بیٹا مجھ سے لے کر قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور کھلاؤں گا اور پلاؤں گا۔ ابو طالب علیہ السلام نے قریشیوں پر لعنت ملامت کی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر رسول اللہ کے خلاف اپنی سازشوں سے باز نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیں گے۔
سیرہ ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173، انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31۔ یہ حمایت اور محبت اس حد تک تھی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ مکرمہ جناب فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں باپ کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے روز وفات غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جب تک ابو طالب بقید حیات تھے قریش مجھ سے خائف رہتے تھے۔ عبد الرحمن ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ابو طالب آگ کے تالاب میں ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں، جبرائیل یہ بات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر جبرائیل کیا لے کر نازل ہوئے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل نازل ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے رسول خدا، آپ کا پروردگار آپ پر سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ بتحقیق اصحاب کہف نے ایمان کو خفیہ رکھا اور شرک کا اظہار کیا، پس اللہ نے انہیں دگنا اجر عطا فرمایا، اور بتحقیق ابو طالب نے ایمان کو خفیہ رکھا اور شرک ظاہر کیا اور اللہ نے انہیں دگنا اجر عطا فرمایا، اور وہ دنیا سے نہیں اٹھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں جنت کی بشارت ملی۔ امام صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا یہ ملعون لوگ کیوں کر ابو طالب کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں، جبکہ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر ابو طالب کے انتقال کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے رسول خدا، مکے سے نکل جائیں کیونکہ ابو طالب علیہ السلام کے بعد اب آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ شیخ مفید لکھتے کہ ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور اللہ کا حکم پہنچایا کہ مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ اب اس شہر میں آپ کا کوئی یاور و مددگار نہیں رہا۔ ایمان ابو طالب علیہ السلام کے قصائد اور منظوم کلام اور حکیمانہ اور ادیبانہ منظوم اقوال تقریباً 1000 عربیات اشعار پر مشتمل ہیں، اور یہ مجموعہ دیوان ابو طالب کے نام سے مشہور ہے۔ جو کچھ ان اشعار اور اقوال میں آیا ہے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی تصدیق و تائید پر مبنی ہے۔ ان کا مشہور ترین قصیدہ لامیہ کے عنوان سے مشہور ہے۔ شیخ مفید ایمان ابو طالب صفحہ نمبر 18۔ ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ شک نہیں کہ ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اور دشوار ترین ایام میں آپ کے حامی تھے، لیکن امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان گھٹانے کے لیے ان کے ایمان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اور ایمان ابو طالب پر کافی بحث ہوئی ہے۔ شیعان اثنا عشری ابو طالب علیہ السلام کے ایمان اور اسلام پر یقین کامل رکھتے ہیں، اور علماء شیعہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں ان کے ایمان پر اجماع رکھتے ہیں، اور بہت سے علماء اہل سنت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار و اقوال نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے حوالے سے ان کے اقدامات اور اس راہ میں ان کی جھیلی ہوئی مصیبتوں کی روشنی میں ان کے صاحب ایمان ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں بعض اہل سنت اور وہابی علماء کا خیال ہے کہ ابو طالب شریعت اسلام پر ایمان نہیں لائے اور حالت شرک میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی مثال ہے کہ جنہوں نے اپنا ایمان صیغہ راز میں رکھا اور شرک کا اظہار کیا، پس خداوند متعال نے انہیں دوگنا اجر عطا کیا۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ پس انہوں نے ایمان کو خفیہ رکھا اور ظاہر کیا، ایمان میں سے صرف اتنا جس کا اظہار ممکن تھا، اس مصلحت کی بنا پر حتیٰ کہ اسلام کی بنیادوں کو استوار کرنے اور دعوت کے استحکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی استقامت و استقامت جیسے مقاصد تک پہنچ سکے، اور وہ اس سلسلے میں کہف والے مومنوں کی طرح تھے کہ جنہوں نے ایمان تقیہ مصلحت خواہی کی بنا پر خفیہ رکھا اور ایمان کی مخالفت کو ظاہر کیا، پس اللہ نے انہیں دوگنا اجر و پاداش عطا کی۔ وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام اور عام الحزن۔
ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ وفات کے بارے میں بھی مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن بعض شیعہ منابع میں ان کی تاریخ وفات 26 رجب ہے، جبکہ اس سے صرف 3 روز قبل حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھی۔ ابو طالب علیہ السلام 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ بعض منابع میں ذکر ہوا کہ ابو طالب علیہ السلام 15 شوال یا 1 ذوالقعدہ کو دنیا سے رخصت ہوئے، اور رسول خدا نے حضرت خدیجہ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سال وفات کو عام الحزن، دکھوں کا سال قرار دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام حامی رسالت۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار تھے۔ آپ جناب عبد المطلب کے وسیع جانشین اور رسول اکرم کے سب سے بڑے حامی و مددگار تھے۔ آپ کی حیات طیبہ آپ کے بے نظیر کارناموں سے بھری ہے، ایک ایسی شخصیت جو درد مندوں اور محروموں کی پناہ گاہ تھی۔ اخلاق و اخلاص آپ کے بابرکت وجود میں مجسم ہو گئے تھے۔ ایک ایسا با قدرت انسان کے تاریخ نے اس کے ثبات قدم، استقامت اور فداکاری کو اس کے فرزند ارجمند حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور میں نہ دیکھا۔ سنی عالم جناب ابن ابی الحدید کہتے ہیں، ابو طالب علیہ السلام اور آپ کے پدر بزرگوار جناب عبد المطلب قریش کے سردار اور مکہ معظمہ کے سرور و امیر تھے، اور آپ اس شہر کے باشندے مہاجرین، مسافرین اور بیت اللہ کے زائرین سب کی مہمان نوازی اور رہنمائی فرماتے تھے۔ کتاب کا حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 مقدمہ۔ آپ ایک لمحے بھی خدائے وحدہ لا شریک لہ سے غافل نہ تھے، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جانشین تھے، اور آپ انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں کے مطابق خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منتظر تھے۔ اسی لیے آپ رسول خدا کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے، اور نبی کریم کی ولادت باسعادت کے وقت جب آپ علیہ السلام کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد نے آپ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس وقت ظاہر ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا، تم ان واقعات اور اس بابرکت مولود کے بارے میں تعجب کر رہی ہو، صبر کرو، 30 سال بعد تمہارے شکم سے بھی ایک ایسا ہی بچہ پیدا ہوگا جو اس مولود کا وسیع اور جانشین ہوگا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254۔ جناب ابو طالب ایک مومن اور موحد انسان تھے، جنہوں نے زندگی کے آخری لمحات تک نبی خدا کو کفار قریش کے شر سے محفوظ رکھا، اور اسلام کی ترقی اور پیش رفت میں سب سے زیادہ تعاون کیا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آپ کی اتنی فداکاریوں اور قربانیوں کے باوجود بعض کینہ پرور اور متعصب وہابی اور اہل سنت افراد آپ کی شان میں گستاخی اور سوء ادب کرتے ہیں، اور آپ کے ایمان و اعتقاد کے بارے میں شک و تردد کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد نے ناداری و غربت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سروری اور سرپرستی کی۔ آپ سے پہلے کسی بھی یتیم نے ایسی سروری اور سرپرستی نہیں پائی۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 863۔ جناب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا سے اتنی زیادہ محبت و مودت کا اظہار فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے۔ حضرت کو اپنے پاس سلاتے، اور جب کہیں باہر جاتے تو انہیں بھی ساتھ لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت کرتے کہ کسی اور سے اتنی محبت نہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین غذا کا انتظام کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101۔ ابن عباس اور دیگر اصحاب کا بیان ہے کہ جناب ابو طالب رسول خدا سے بے حد محبت کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ دوست رکھتے اور آپ کو ان پر مقدم کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت سے دور نہ سوتے اور جہاں بھی جاتے تو آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کتاب الغدیر صفحہ نمبر 7 کتاب الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 672۔
صفحہ نمبر 673۔ اب کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 10 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا آغاز اسی مضمون سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔